ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے، جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے، بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن۔ توکل کی غلط ڈیفینیشن اس چیز میں تقریباً سب ہیں۔ نمبر 2، معاملات میں گڑبڑ۔ دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے، عبادت تک۔ معاملات میں کیا معاملہ ہے؟ معاملات سمجھتے ہیں یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، حقوق و لباس سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ۔ ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے ماشاءاللہ، داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ، لیکن کاروباری معاملات میں 2 نمبر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا۔ دیکھو کیسی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے، جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دیندار۔ چند سال پہلے ناگن پہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک شخص نے کہیں بائک چھیننے کی کوشش کی، ناکام ہوا، ڈاکو تھا، بھاگ گیا۔ دوسرا بے گناہ شخص جو ہے نا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی وہ چونکہ مکس ہو گیا نا ڈاکو، اور لوگ سمجھے یہ ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا۔ تو جب ایک آدمی کو غلط فہمی ہوئی نا، اس نے ڈاکو پہ تھپڑ مارا، تو دوسرا اب تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ غلط فہمی کس سے ہوئی؟ ایک سے۔ اب ساری قوم اس بے گناہ پہ چڑھ گئی، وہ چیخ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی، لیکن اب کراؤڈ میں کوئی کسی کی سن نہیں رہا، وہ مار دیا اس کو، جان سے ہی مار دیا۔ تو یہ کیا جذباتی پن ہے بھائی؟ تحقیق تو کرو کہ کون ہے۔ کوئی بھی کسی کو تھپڑ، اتنا آسان ہو گیا ہے نا، آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ بڑے روڈ پہ کہہ رہو کہ یہ میرا موبائل چھین رہا تھا، اور اس کا موبائل لے کے چھیننے کی کوشش کرو کہ میرا موبائل لوگ جمع ہو جائیں گے، مار دیں گے اس کو۔ تو یہ حالات ہیں، تو یہ تو جذباتی پن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق، فحش الزامات لگانے ہو کسی کے اوپر، یوٹیوب پہ ڈال دو فلاں ایسا ہے، چوری بنا دو، کسی کو چور بنا کے پیش کر دو، تو وہ چکر میں بہرحال کسی کو چور بولنا ہو چور بول دو، کسی کو زانی بولنا ہو زانی بول دو، کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو، پوسٹ بنا کے چلا دو، کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے میں نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی، ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی۔ سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سچ بیچنے کے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی۔ اور آپ دیکھ لو نا، میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی، ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو، اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی، تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا، اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیول ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے۔ سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا۔ اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں، مفتی صاحب یہ کیا ہے، یہ کیا لگایا ہے، سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی۔ تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں، میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی۔ جذباتیت جو دماغوں میں شدت پسندی ہے، یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ، اس کی ایسی کی تیسی، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے، یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے، یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے۔ وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس یا پرانا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی۔ دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن، ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے اللاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں، ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس، بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کیا الٹے کام کرے گا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے، اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں۔ صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا، پراٹھے کھا رہا ہوگا، دیسی گھی پی رہا ہوگا، بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے، وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر، ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا،
ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے, اس لیے کہ اگر سب کو ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کے کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے, سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی. وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندیں بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ لطامانہ پڑھو, تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی. مجھے گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں, تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو. اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی, کرامتوں کے جو واقعات ہوئے. کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا, اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں, 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دی تھی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو, نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے, اچانک بادل آئے, پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا, جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی؟ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں, بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے, ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا, جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے, سمجھ رہے ہیں, کیسے لڑیں گے. جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے, تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی, تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا, بڑا ہوتا ہے, وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہم اگر ہوتے ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے, ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے. ابو سفیان اور خالد ابن ولید, یہ 2 حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے, اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا. ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑا مر جاؤں گا, چھڑیں گا نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو, تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے, تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی, اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم, تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے.
حالانکہ کتنا بڑا کیا جذبات ہوں گے, نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کیسا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا, کو پتا تھا سردار ہیں یہ, تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا. دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو, مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا, یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کسی کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا, کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے, تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے, آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں, انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, ہم جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں, ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے, ہے بھائی کیا خیال ہے, عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو, عہدے کا کیا, عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی, ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے, تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی. اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب بتاؤ ہم ہوتے ہم کہتے آنے دو ذرا, آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی, اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دی. سردار آدمی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے, امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اب سپاہی بن کے لڑوں گا. کیا خیال ہے, ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ کی تلوار کا خطاب دیا. اے عمر, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول, کیا خیال ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام. حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی, کہہ رہے کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے اسلام کی طرف, تو اب لوگوں کی توجہ جائے, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد بن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا وہ اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے, ان سفیروں میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے اٹھا کے بھیج دو, مدد کہاں سے آئے گی, بادشاہ کے دل کو نرم کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا کام. یہاں دعا مانگوں گا میں, جس کو چاہو بھیج دو, نہ. جتنے سفیر آپ نے ملکوں میں بھیجے ہیں نا بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو بھی بہت دیکھا گیا کہ وہ قداور تھے, خوبصورت تھے, بلیغ تھے, بات کرنا جانتے تھے. اب کسی ایسے شخص کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے کہ وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکل اس کے منہ سے کچھ اور رہا ہے, یا گھبرا رہا ہے وہاں جا کے, تو کتنی اچھی دعوت ہو, کیسی ہی زبردست حق ہو, لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے ایسا خاندانی کھانا بنایا کہ وہ ڈش آپ کے گھر میں بہت ہی خاص مہمانوں کے یہاں پکتی ہے, لیکن اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے دے دیا. مہمان وہ بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, اے سی چل رہا ہے, بھائی کھانا آنے والا ہے, تو شاپر میں پلاؤ آ رہی ہے اور بکرے کی چانپیں اس میں گھوم رہی ہیں.
آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی اس کو کھا کے دیکھو مزہ نہ ہے پیسے واپس. وہ کھائے گا, وہ کہے گا میں کیا کہ لنگر کسی مزار پہ بیٹھا ہوں لنگر کے لیے. جتنی بھی مزے کی چیز ہو بھائی پیش تو تمیز سے کرو نا اس کو. پہلا اثر اس پہ جائے گا, وہ کہے گا آپ 100 دفعہ کہیں, اگر وہ عزت دار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیسی پیکنگ ہے ویسے ہی اندر مال بھی ویسے ہی ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہتے ہیں. اس کے برعکس مسور کی دال ہے, آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی, ادھر کھیرے کٹے ہوئے, ادھر پیاز کٹے ہوئے, ادھر لیمن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی تمیز سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کھا لے گا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دال ہے. وہ کہے کہ شاید کوئی اسپیشل دال ہو ان کے یہاں, وہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے حسین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدصورت آدمی کی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کوئی خوبصورت تھوڑی تھے, لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں. لیکن زمین کی باتیں جو ہے نا, زمین پہ جو احکام ہوں گے وہ زمینی حساب سے ہوں گے, اسباب سے. میں نے بتایا تھا نا ابھی جمعے کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اسلام میں یہ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے, اس میں قوم بھی دیکھی جائے گی. حالانکہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے, لیکن نکاح ایک دنیا کی ایک چیز ہے, اس میں جب تک جوڑ نہ ہو, قوم میچ نہ کر رہی ہو. قوم میچ کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قوم میں, ایسی قوم جو اس کے یعنی خاندانی روایات کی وجہ سے ایک اس کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو, تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دنیاوی معاملات میں کمتر ہے, تو وہ پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو دنیا کے حکام ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بڑے سفیر تھے نا, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, یہ سفیر تھے, ملکوں میں جاتے تھے بادشاہوں سے بات کرنے, اثر پڑتا تھا. پہلا امپریشن بادشاہ کے سامنے, بھائی یعنی ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی نے ملکوں میں بھیجا تھا سفیر بنا کے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے. ایسے واقعات ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے. یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی, حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں, ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو, ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے الزام, اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے, عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا, لوگ فوراً بولو بھائی یقین کرتی. یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں, تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے, کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ بہت اچھی طرح سمجھے بات کو, یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. تو آپ سوچو, ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے, لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا؟ میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا, وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس, انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے, اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا, میں پہلے سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے غلط. چونکہ اس عورت کو نا, اب میں زیادہ ڈیپ میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر لوگ بیان جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوؤں کو چینج کرنے کی, تاکہ جن کے ساتھ ہوا ہی وہ نہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی. عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھی 2-3 دفعہ, اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا, تو اس کی معاشرے میں کیا تھی بدنامی, کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ عورت ہی غلط ہوگی. تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا, الزام شوہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے. اب میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو, نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا, کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے, نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ
سچا. خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے, الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, بہت بڑے جج تھے, قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی, اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں, یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا, وہ تو جج تھے, وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے, تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا, وہ بھی سچے ہوتے, کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے, سارے روتے ہوئے. تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بات بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا وہ بہت تمیز سے روتا ہے. بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا, ایسا نہیں کہ آپ اس کو خام خامے قاتل قرار دے دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, مجھے وسوسہ اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے اس پہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو, کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شک ہی نہ جائے. لیکن ایسا نہ ہو خام خامے کسی بے گناہ کو آپ پکڑ کے چترول لگا دے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے, تو نہیں مارا, ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو, لیکن اس رونے سے متاثر نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کے جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ, فحش. چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نہ الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے. یہ کردار کا کیا ہے, 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے, یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے. تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں. مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں, وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے. یہ ایک خاتون بڑی مشہور خاتون ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے میاں نے عورت پہ فحش الزام لگائے. میرے پاس کیس آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں, کیونکہ فحش الزام کو نا لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی, یہ تو اس کی بیوی ہے, یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا. لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو. عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں, شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ بہترین الزام ہے, مارکیٹ میں فوراً چلتا ہے, اس لیے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ کے, اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, وہی قصہ ہو جائے گا چکر میں تو ڈال دیا. سنا دوں جلدی سے چکر میں ڈال دیا والا, پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے. وہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, نہیں نابینا نہیں, ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا. راستے میں اس کو نابینا ملا. جب نابینا ملا ہے تو اس نابینا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو, معذور آدمی ہو. اس نے کہا چل بیٹھ جا, اس پہ ترس کھایا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اچھا وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اور اس سے پہلے پیچھے نابینا کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا, نابینا ہے معذور ہے. اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. نابینا نے شور مچایا, بولا لوگو یہ میری بیوی ہے, اس کمبخت نے, میں نے اس کو لفٹ دی تھی, میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے نا, پہلے کوئی نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پکڑ لیا بھائی اس بندے کو, ہاں بھائی تو کمبخت, تو ایک معذور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں, نابینا کی تھوڑی ہوں. اصل میں یہ میری بیوی تھی, جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا, تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے, مکا کیا ہے. کیونکہ اجنبی شہر ہے, یہاں تو کوئی نہیں جانتا کون کس کی بیوی, دونوں ملے ہوئے ہیں. اب پبلک 2 حصوں میں ڈیوائڈ, کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. وہ پھڈا ہو رہا ہے لوگوں میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا. وہ کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی, نہیں ملی تو چکر میں تو
اس کا تو اپنا مزہ ہے. کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ, کچھ طرز تو کھائیں گے نا. تو فحش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو, ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال پڑ جائیں گے, کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا. جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے ابے بندہ تو ہے نا ایسا, کچھ کہیں گے ہاں ہے, کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر شوہر واقعی بد کردار ہے, عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے. اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا, اس کو نہیں لگائے گا. اگر بیوی واقعی بد کردار ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر آپ نے بیان کی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, اسلام یہ کہتا ہے آپ کو ٹھکائی لگے گی. اب تو لعان بھی نہیں ہو سکتا, اب تو آپ کو ٹھکائی لگے گی لازمی. اگر کوئی بتایا کرے نا میری بیوی ایسی, تو بھائی چھوڑ چھاڑ کے ختم کر, طلاق دے. اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے علیحدگی اختیار کر لو. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی. یہ شریعت نے اصول ہی, شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو تانا دے سکتے ہیں. تانا بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے, تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ اسے حساب لے گا نا. سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا. تو پتہ چلانے سے کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے, بس لوگوں کے کس کو دیکھو؟ ظاہر کو. چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ جانے, وہ اللہ انتقام لے گا. آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا, شوہر الزام لگائے, اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے, جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا, الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تو کیا یہ تو اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے, تجھے شرم نہیں آتی. سمجھدار جج تھا, الٹا اس نے ڈانٹا. تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے, بولنا یہ چاہیے, کمنٹس یہ ہونے چاہیے کہ بھائی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیحدگی لے کے الگ زندگی گزارو, ختم ہو گئی بات. وہ کون ہے کیا ہے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. اور مرد الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا, بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح الزام ہے یا غلط. ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا, یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے, اس میں ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا. تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا, اس میں لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ پیسے لیتا ہے پی جاتا ہے, تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا, تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے, تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ بھی جب جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, ورنہ خام خواہ میں چکر میں ڈالنا اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. تو بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے, کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے, تو توبہ کیوں کریں؟ تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے سیلاب سے نہیں مرا,
اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ, اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے, اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک, کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا, محبت سے اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو, تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے, لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا. کوئی گناہ ہوا ہو, کرونا ایک قدرتی آفت ہے, لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو, یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے, اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, خشیت, وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو, اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا, لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو, حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن امت کو سکھانے کے لیے, اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے, ایک سائنٹیفک لاجک ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے, لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے, چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے, کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن اس کے بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اب دیکھو ہم ایک ہفتہ دبئی لوفری کر کے آ گئے, اب یہ دوبارہ تھوڑی جا رہے ہیں, مجھے لوگ تو اب بھی بلا رہے ہیں مختلف ملکوں سے. میں بھائی میں نے کہا یار میں نے گھر میں بھی بیٹھنا ہے, ابھی بھی دعوت آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹری سے,
تو میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی میرا مدرسہ بھی ہے, وہاں میں نے پڑھانا ہے, مدرسے والوں نے نکال دیا ہے. تو ہمارا جو علمی ترقی ہے ساری, جو ہم وہاں ٹیچنگ کر کے ایک علم حاصل, جو علماء ٹیچنگ نہیں کرتے نا, تدریس نہیں کرتے, ان کا علم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم تو سارا علم جو ہمیں کنواں جو پانی جو ملتا ہے وہ تو مدرسے سے ملتا ہے نا, ٹیچنگ کرتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں, تو وہاں سے معلومات جمع ہوتی ہیں, تو وہی سارا کام خراب ہو جائے گا. تو بڑے ہر چیز کو ایک تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت کرتے ہی نہیں ہیں, یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے, تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, دینی مدارس پہ خرچ کرو, دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا, جو صحابہ. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں یار یہ سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے, تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے, تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ, زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو. جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا. تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ لوگ ہیں جو رائے میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائے میں جا کے مقیم ہو گیا, یا کیونکہ پھر ریونڈ والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا. سارے تاجر اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں, سارے اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں, تو ریونڈ میں تو میرے بھائی وہ ان کو تو ڈاکٹر کی بھی وہاں اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں آ جائیں گے, تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشین ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے, مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا, وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا, وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی جذباتیت. نمبر 2 توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا, زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے, 60 سال ہوتی تھی اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے, جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی, وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی, فلاں نے یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں, اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا, کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں تو. لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے, لوگ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ, واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں, او بہن تم تو. میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ
تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا, تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار, یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے. بھائی چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا اور پھر لمبے لمبے سانس لے ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ ریئلی, اس طرح پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو ان سبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. مفتی ہو گئے یار یہ کام کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں, گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. معدے کا سسٹم وہی ہے جو 10-15-20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ, ایسے ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے, ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں, وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا, جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو, تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا. اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا, چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں, وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا, پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں. تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں, صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے. مسلمان وہاں بھی کیا ہے بیچارے, شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو, عالم ہو, جو بھی ہو, کچھ بھی بن جاؤ, تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں, ٹھیک ہے نا. کھاتے جائیں, اسٹور کرتے جائیں, آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا. کیونکہ آپ مفتی ہیں, آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے, یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو گئے ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے, تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں, باڈی نہیں مانتی کسی کو تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ, باڈی نہیں مانتی. وہ کہیں گے بھائی پہلے تم انسان ہو, میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام
کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں, ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں, ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے کوئی مفتی اعظم ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش, حالانکہ وہ بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے وقار سے خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی. تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں, کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو, جوان ہیں, تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا, وقار کے ساتھ, اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واک ہی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو, دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے, آپ کی اسپیڈ تیز ہے. تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا, ان کو تیز چلنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے, تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لیفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو, صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا, میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتا ہے. اگر کوئی جم جا رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے, سارا صحت کا خیال کر رہا ہے, پھر بھی اللہ, پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے, ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں, جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے, تو پھر بیماری نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو, سمجھ رہے ہو, وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے, یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے, ہوا تو اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ, اب چلا نہیں جا رہا ہے, یا قبض ہو گیا, پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے, ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ تو صحیح حدیث ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اس سے حدیث میں آتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اب تو 6 پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں, اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے, یہ شکر کا موقع نہیں ہے, یہ توبہ کا موقع ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی, تکلیف بھی کس کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے, اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, معاف کر دے, اللہ نے معاف کر دیا, اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی, اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی, پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی, 6 پراٹھے تو بولیں گے, لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے, معاف ہوں گے, چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے, وہ اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو, پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا, دیکھا ہے, نہیں چھوڑ دیتے, دنیا چھوڑ دیتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا, نہ چرچ چھوڑتے ہیں, نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں, نہ شراب چھوڑتے ہیں. وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو, وہ اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ چند فالٹ ہیں دیندار حضرات میں, یعنی وہ لوگ جو دین کی طرف